دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی، اچھی زندگی، ستھری زندگی، گناہوں کی آلودگی سے پاک زندگی کیسے ہونی چاہیے، کیسے حاصل کریں گے، اس کے طریقے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رکن شورا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں، جس کی روشنی میں ہم ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا ہر چیز کا، انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اس نے، جنات کو بھی وجود بخشا ہے، اور اس بنانے والے خالق کائنات نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں نے یہ جو جن و انس کو بنایا ہے، میں ان کو بنانے والا ہوں، ان کی تخلیق کرنے والا میں ہوں، اور بنایا اس لیے ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب اس کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے نا، تو ہی ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی، ہماری لائف اچھی ہو سکتی ہے، پرسکون ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنا ٹریک ادھر ادھر کریں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹیں گے، تو پھر تو خرابی آئے گی نا۔ جو بنانے والا اس نے بتا دیا کہ میں نے اس لیے بنایا ہے، اور پھر جس لیے اس نے بنایا ہے اس کے طریقے بھی اس نے بتائے ہیں کہ میری عبادت کیسے کرنی ہے، اور کون سے وہ کام ہیں جن سے تم نے بچنا ہے۔ دونوں چیزیں اس رب العالمین نے ہمیں بتائی ہیں، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں۔ اب کیا کام ہے ہمارا؟ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں، اور جاننے کے بعد اس کے مطابق عمل کریں، اور اسی لیے ہم یہ پروگرام لے کر آتے ہیں۔ مدنی چینل کے اور بھی پروگرام ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے آج چلتے ہیں اپنے رکن شورا کے پاس اور دیکھتے ہیں آج وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے باپو آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جو تو آپ کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، کیا بات ہے، اور آپ سے کچھ سیکھتے بھی جائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کیا ہمیں آپ بتانے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا موضوع ہے کینہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا، ان کے نیچے نہریں بہیں گی اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ پاک ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ علماء فرماتے ہیں جنتیوں کے دلوں سے اللہ پاک نے کینے کو نکال دیا۔ اچھا، تو یہ جنتیوں سے متعلق بات ہو رہی ہے آیت میں جو ہے، اور یہ سب پاکیزہ دل والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نہ تو دنیاوی باتوں کا کینہ ان کے دلوں میں ہوگا، اور نہ ہی جنت میں ایک دوسرے کے بلند مقامات و محلات پر حسد کریں گے، ٹھیک، بلکہ سب پیار و محبت سے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا پاکیزہ دل ہونا جنتیوں کا وصف ہے، یعنی جنتیوں کے اندر ایک بات یہ ہے، جنتیوں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ جنتیوں کا جو دل ہے وہ پاک ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنتیوں کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں ہوگا، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ اور اللہ پاک کے فضل سے امید ہے کہ جو یہاں اپنے دل کو بغض و کینہ اور حسد سے پاک رکھے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اسے پاکیزہ دل والوں یعنی جنتیوں میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جانے سے پہلے سب کے دلوں کو کینے سے پاک کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ۔
بڑی ڈبیٹ ہوتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی خواہشات ہوتی ہیں، بڑے لیکچرز ہوتے ہیں. صحیح. ایک اچھا معاشرہ، محبت و بھرا معاشرہ، ایک پرسکون فضا، بڑا ایک اچھا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے جناب. قدم نہیں دور ہو. جی بالکل، ذہنی امانگی ہو، محبتیں ہوں، نفرتیں ختم ہو. تو دیکھیے ایک چیز ایسی ہے جو معاشرے کا ایسا ناصور ہے کہ وہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں ایک پاکیزہ معاشرے کا تصور کریں. اللہ اللہ. یعنی اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، وہ اگر ایک معاشرے کا، ایک پر امن معاشرے کا تصور کرے گا تو اس کو تصور میں کیا چیزیں لانی ہوگی؟ آپس میں محبت ہونا، صحیح. کسی سے جیلسی نہیں ہو، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں اس سے جیلس نہیں ہوں، کسی کے پاس حسن زیادہ ہے تو مجھے پریشانی نہیں ہو، میرے دل کو چبھے نہیں کوئی شخص. تو ایسے ماحول کو وہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ وہ اسی Ideal چیز کہے کو ایک امیج کرے گا، اس کے امیجن میں اس طرح کا ایک آپ سمجھے پورا ایٹماسفیئر بن جائے گا کہ ایسا چیز ہے، ایسا ہونا چاہیے، ماحول یوں ہونا چاہیے. تو جنت جو ہے نا وہ سمجھے وہ اللہ پاک کی ایک ایسی نعمتوں کی جگہ ہے کہ بندہ خوابوں میں جو چیزیں چاہتا ہے نا ہو جائے، وہ حقیقت میں اس کو ملے گی. اور اللہ پاک اپنے فضل سے، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو، پاکیزہ بندوں کو، ستھرے بندوں کو، ایمان والوں کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا کہ اللہ پاک خود سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کی جنت بھی سچی ہے. اور اس پر سچے طریقے سے ایمان رکھنے والے سچے لوگ اس جنت کے اندر جا کر بس جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں آپ پہلے سمجھے اس بات کو کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں. ایک تصور آپ کریں نا کہ کوئی بندہ جتنے اچھے سے اچھے معاشرے کا تصور کرے وہ یہ چیز ضرور ہوگی، اور وہ چیز جنتیوں کو حاصل ہوگی. اور اچھے معاشرے کی بنیاد سمجھے. دیکھیں کتنی پیاری بات کی گئی کہ جنت میں جانے سے پہلے دلوں سے کینے کو پاک کر دیا جائے گا. تو معاشرہ اس وقت تک اچھا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کینہ ہو. کینہ مائنس کریں گے، محبت آئے گی، نفرت جائے گی، اور معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے گا. کینہ اتنی خطرناک چیز ہے اور جنت اتنی پیاری چیز ہے کہ معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز کا داخلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. کیا بات ہے. یعنی اعلیٰ ترین ماحول، اعلیٰ ترین نعمتوں سے، یعنی آپ یہ سمجھے آئیڈیل سچویشن جو آپ گیس کریں، آپ سوچتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا ایک ماحول ہونا چاہیے، بڑا ہی اچھا ایک معاشرہ ہونا چاہیے. آپ معاشرے کو جتنا اچھا بھی گمان کر سکتے ہیں، آپ جو سپوز کریں معاشرے میں یہ ہو، وہ ہو، یہ معاشرتی خرابیاں نہ ہو معاشرے کے اندر، وہ ساری چیزیں آپ کو جنت کے ماحول میں ملیں گی. تو جو چیزیں اس طرح کی بری چیزیں معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں وہ نکال دی جائیں گی، ختم. کیا بات ہے. آئیڈیلسٹک جو چیز ہے وہ جنت میں جا کر ملے گی. اور جنت میں جو چیز ہے وہ کیا ایک بیان کی گئی کہ وہاں کینہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو دنیا کے اندر بھی جس کو کہتے ہیں نا جنت نظیر، اس طرح کے ایک جملے یوز کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے اگر آپ کو دنیا کو اچھا کرنا ہے تو بتا دیے گا بھی جنت میں کینہ نہیں ہوگا. تو دنیا کو اچھا کرنا ہے تو کینہ یہاں سے بھی مائنس کریں. آپ نے اگر اپنی زندگی کو اچھا کرنا ہے نا تو اس دل سے کینے کو نکالنے، کم از کم آپ کی زندگی تو اچھی ہو جائے گی نا. لیکن ایک بات یہاں ہے کہ کینے کی اتنی دیر سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور یہ کینہ عموم میں یوز ہونے والا ورڈ تو ہے کہ کینہ، بغض و کینہ، لیکن ایکچوئل کینہ کہتے کس ہیں؟ یہ صبر کریں آپ کو تھوڑا سا پیاس بھی لگنی چاہیے. آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کون سی چیز ہے، کیسے بچنا ہے. اب آپ کی پیاس کو اور بڑھا رہے ہیں. اللہ آپ کو کچھ احادیث بھی سنا رہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عبرت والا فرمان ہے، بغض و کینہ رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض و کینہ دین کو تباہ کر دیتا ہے. ابھی تو میں نے جیسے آپ سے معاشرے کی بات کی، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ یہ دین کو بھی تباہ کرنے والی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے. دنیا بھی تباہ کر رہی ہے اور دین بھی تباہ کر رہی ہے. دنیا بھی تباہ کر رہی ہے اور دین بھی تباہ کرے گا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک
چغلی اور کینہ جہنم میں ہے، یہ کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ آئیے آپ کو امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ دکھا۔ سبحان اللہ۔ میرا سوال ہے، کینہ کیا ہے؟ مثال کے ساتھ سمجھا دیں، اور بندہ اس میں کیوں پڑ جاتا ہے؟ یہ بغض و کینہ، یہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی جو ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بندہ اظہار نہیں کرتا سامنے والے پر، اس کے اندر بغض بھرا ہوتا ہے، منہ پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، خار بازی ہوتی ہے۔ یہ بہت بری صفت ہے اور باطینی مرض ہے یہ، اور عموماً اس میں ایک تعداد ہے جو مبتلا ہوتی ہے، اور یہ ایسے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں، کینہ ور بھی بولتے ہیں، کینہ توز بھی اس کو بولتے ہیں، اور یہ بکثرت ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، یہاں بھی بیٹھے سن رہے ہوں گے، بہت سے ہوں گے۔ تو یہ نکالنا چاہیے کینہ، ورنہ یہ کہ مسلمانوں کا کینہ جن کے دلوں میں ہوتا ہے، شب برات جہاں بخشش عام، مغفرت عام ہوتی ہیں، تو جن گناہگاروں کو شب برات میں بھی مغفرت نہیں ملتی، ان بدنصیبوں میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ مسلمان کا کینہ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اب بتاؤ بچے گا کیسے؟ ماں باپ کا کینہ بھی ملے گا آپ کو، اولاد کا کینہ ملے گا، ایسے لوگ ہوں گے اولاد سے کینہ رکھتے ہوں گے، ماں باپ سے کینہ رکھتے ہوں گے۔ تو یہ کہ اپنے دل سے کینہ نکال دیا جائے، وہ سینہ اچھا نہیں جس میں کینہ بھرا ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو مسلمانوں کے کینے سے ہمارے سینے پاک کر دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے اس مدنی گلدستے سے، اس پیکج سے ہمیں کینے کی تعریف پتہ چلتی ہے، اس کی ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے کہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو کہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کی طرف ایک بات لے کر آنا چاہوں گا کہ فرمایا کہ کینہ جو ہے وہ دلوں میں ہوتا ہے، فرمایا یہاں بھی بیٹھے ہوں گے دلوں میں کینہ موجود ہوگا۔ اول تو یہ کہ کیا کینہ ایسے چھپا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اور ایک بات آپ نے فرمائی کہ اولاد کو والدین سے تک کینہ ہو جاتا ہے، جی تو یہ مطلب پہلے دیکھیں تعریف، ڈیفینیشن جو کینے کی ہے نا، تھوڑی سی آپ مزید آپ کے آگے ڈیفائن کروں۔ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، یار یہ نہیں، وہ چیز یعنی سامنے والے کو قبول نہ کرنا، صحیح ایک چیز یہ، اور اس سے غیر شرعی دشمنی ہو، یعنی ریزن کیا ہے، وائی، ایسا کیوں ہوا، دل میں یہ کیوں پیدا ہوا، اس کی وجہ کوئی شرعی وجہ ہے یا نہیں ہے، برا لگ رہا ہے تو کیوں لگ رہا ہے، کیوں، وائی۔ اگر کوئی غیر شرعی دشمنی ہے اس کے اندر، شرعی وجہ نہیں ہے، اور دشمنی سے مراد کیا ہے، اس پہ غصہ آ رہا ہے، نفرت ہو رہی ہے، اور یہ کیفیت ہمیشہ رہتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب سامنے والا آئے، جب اس کی شکل دیکھی خار تو کھانے لگے، بس یار کہاں آ گیا، کون سی ہے حضرت آپ جناب تو ہو رہا ہے، لیکن دل جو ہے وہ یار، دال کھائیے کبھی آپ نے، سید صاحب کھاتے ہیں کھاتے ہیں، مہربانی آپ کی، دال کھاتے کھاتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر منہ میں آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے، زبردست ہوتا ہے یا چاول کھاتے ویسے زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، اچھا، تو صحیح سے نہ چنے ہو تو۔ اب وہ پتھر وغیرہ جب سامنے آ جاتا ہے تو بندے کا پورا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا، تو اب وہ آپ سمجھے نا، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ بالکل عجیب سی، اس کو نکالے اور یہ کیا منہ کے اندر اور کیا چیز آ گئی، یہ چیز ہو گئی۔ تو اسی طرح دل میں نا کئی چیزوں پہ کیفیتیں بنتی ہیں، سامنے والے کو دیکھ کر اس طرح کی کوئی کیفیت بن رہی ہے آپ کی، سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے کوشچن کریں، وائی، کیوں؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس میں ایسی خرابی ہے، اس کے دین میں خرابی ہے، نظریات کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو اب ایسے شخص کو دیکھ کر دل تو خراب ہونا ہی ہے، ہونا چاہیے، بالکل لازمی بات ہے۔ تو اب یہ چیز کو کینہ نہیں کہیں گے، اس کی ایک شرعی وجہ ہے،
تو اب شرعی وجہ کی وجہ سے دل خراب تو ہونا ہی کہ ہونا وہ ہے، دین کا دشمن ہے، لہٰذا اس سے دشمنی آ رہی ہے، بالکل دل میں ہوگی، آنی انڈرسٹوڈ چاہیے۔ سی بات ہے بھائی، جب وہ اسلام کے تعلق سے ایسی بات ہوگی تو اس میں معاملے میں دل میں بات آنی ہے، صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ جو ہے بعض لوگ وہ اپنے طور کا کوئی حسن اخلاق ایجاد کرتے ہیں کہ بھلے کوئی دین کا مخالف ہو، کچھ بھی ہو، معاذ اللہ، وہ اس کو بھی نہیں، اچھا ایسا سمجھے، یوں لازمی بات ہے، جو آپ سمجھے کہ قلب سلیم والے ہیں، اچھے دلوں والے، وہ خود ایسی بات سمجھتے ہیں نہیں ایسی کریں۔ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اب آپ یہ سمجھے، کینہ جو ہے یہ ایک کنڈیشن پیدا ہوئی تھی، کیفیت پیدا ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کیفیت پیدا ہونے کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے آپ آبزرویشن پر آ گئے، آپ نے آبزرویشن پہ رکھنے کے بعد آپ نے اپنا ٹیسٹ کیا، وائی، کیوں، کیا چیز تھی، کس وجہ سے تھی، ریزن کیا تھا، ریزن نکلا، ریزلٹ کیا آ گیا، اس کی کوئی شرعی وجہ ہے، اوکے، یہ کینہ نہیں ہے، پاس ہے، کلیئر ہے فائل، یہ رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کینہ کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے آپ پر، عقیدے والی بات نہیں ہے، ظلم کیا ہے اور پھر کینہ ہے، تب بھی یہ ناجائز نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان کو معاف کر کر دل صاف کرنا چاہیے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، لیکن اس کو بھی گناہوں بھرا کینہ نہیں کہا جائے گا، اچھا، جیسا کہ علماء نے بیان کیا۔ ہاں، مسلمان سے بلا وجہ شرعی بغض و کینہ رکھنا حرام، جہنم میں لے کر جانے والا کام ہے، گناہ کا کام ہے، اپنی آخرت برباد کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اب ہاں حضرت، سوال بن رہا ہے بڑا اہم، میں چاہوں گا یہی لے لوں کہ اب جیسے میں جہاں جاب کرتا ہوں بھائی، وہ جو آفیسر ہیں، جو ایڈمنسٹریٹر ہے، ایڈمن ہے، اب وہ تو پوچھ گچھ کرتے ہیں، یوں کیوں چھوڑا، کمپیوٹر کیوں چھوڑ دیا، لائٹ کیوں جل رہی تھی، یا کام یہ درست کیوں نہیں کیا، یوں کرنا تھا، پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو جو پوچھ گچھ کرتا ہے وہ تو اچھا نہیں لگتا، تو یہ تو ہر وقت ٹوکتا ہے، پوچھتا ہے، تو اس کی تو شکل دیکھ کے بندے کو بھائی خار وہی آنے بات ہے، لگتی ہے۔ آپ کے پاس اب کیا ہوگا؟ لیبارٹری، یو نیڈ اے لیبارٹری، آپ کے پاس لیب ہونی چاہیے، وہاں پر آئیں، ٹیسٹ کروائیں اور پھر اس کا رزلٹ حاصل کریں۔ یہ جو دل میں کیفیت ہوئی، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی پوچھ گچھ ہے نا، اس کی پوچھ گچھ ضرور ہے، لیکن کیا اس کی پوچھ گچھ ظلم ہے؟ کیا اس کی نہیں ظلم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی، ٹھیک ہے، ڈیوٹی ہے۔ وہ تو ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ ایک رسپانسبل پرسن ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہا تھا، اور آپ بلا وجہ تکلیف کے اندر آ گئے۔ تو آپ کو جو ہے نا کسی لیبارٹری کے ساتھ آئی سی یو یا سی سی یو کے اندر جانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اسی طرح ٹیچر بھی لے سکتے دیکھیں، یہ تو چیز ہے، والدین نے بھی لیں گے، جو آپ نے پہلے کی ماں باپ کی بات کی، تو ماں باپ یہ باتیں پوچھیں گے، ماں باپ کا ہے۔ کینہ جو سوال جی آپ نے کہا ماں باپ کے کینے کی بات کی، تو بھائی ماں باپ کا کام ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کو کھلاتے ہیں، یعنی بچہ جو ہے باپ دے گا یا ماں باپ دیں گے تو کھائے گا، ٹھیک ہے، کما کر باپ لائے گا، ماں کھلاتی ہے، چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے کپڑے، اس کی صفائی، اس کی ساری چیزیں۔ اچھا، بچہ بڑا بھی ہو جائے نا تو جو کپڑے پہنتا ہے وہ اس کا باپ لا کر دے گا تو کپڑے پہنتا ہے، ماں باپ نے جو کپڑے دیے، لیکن مرضی اپنی کرتا ہے، اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب لازمی بات ہے، نئی نسل ہے، اپنی مرضی ماں تو باپ کرے کے گی، سامنے بھی اپنی مرضی نہیں کر تو اور سکتے۔ کیا، یہ بات ہے، کر رہا ہے، تو اب یہ چیز ہے، لیکن ماں باپ کی رسپانسبلٹی اس کو سمجھانا تو ہے نا، اس کو دین نے بھی دی۔ آپ بتائیے، معاشرہ دیتا ہے، کون سا آپ سمجھے ریلیجن ہے جو کہتا ہو کہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ ان کو بنانا، ان کو بلڈ کرنا، ان کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کو کسی جگہ پر لا کر، کسی سٹینڈرڈ پر لا کے پہنچانا، یہ والدین کی رسپانسبلٹی ہے۔ ہر شخص، ہر طبقے والا جو دین کے معاملے میں بھی کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو، وہ بھی، اور جو شخص دیندار ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ہے۔ والدین نے رسپانسبلٹی پوری کی، اب ہم تو کھلنے لگے، وہ یہ کیوں، وہی بات ہے، جب آپ کو ایڈمنسٹریشن سے جو آنے والا ایڈمنسٹریٹو لوگ ہیں وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے، والدین بھی۔ تو اٹس مینس پرابلم فرام یور سائڈ، ناٹ فرام والدین کی طرف سے نہیں ہے، ماما پاپا کی طرف سے نہیں، ان کی طرف سے ہونے والی بعض سختیوں وغیرہ کی بنا پر، وہی کہ ہم پڑھیں، صحیح سے اچھے کام کریں۔ دیکھیں، اگر دل میں ہم نے ان سے کینہ بٹھا لیا، والدین کی بعض سختیاں غلط ضرور ہوتی ہیں، اس کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہے، اگر غلط بھی ہیں تب بھی میں نے یہ بات کی نا کہ دین چاہتا ہے کہ ان کا تو ویسے ہی احترام ہے، تو ان کی ان غلطیوں کو اگنور کرنے کی دین نے تعلیم دی ہے، آپ کو اگنور کرنی پڑے گی۔ ہاں، اگر کسی کے ظلم کی وجہ سے کینہ آیا تو اس کی کیفیت الگ ہے، مگر والدین کی جو بات ہے ان کو رسپیکٹ کی جائے گی، ان کو اف بھی نہ کہا جائے گا، ان کے خلاف بھی نہیں بولا جائے گا۔ بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کی، آپ نے والدین والی بات کہہ دی تو میں بول ہی دیتا ہوں۔
انسان کو دنیا میں جو کچھ ملا، مثلاً حضرت سید صاحب کو مدنی چینل کا سلسلہ ملا، فلاں چیز ملی، بیان ملا، امامت ملی، خطابت ملی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ ساری چیز اس وجہ سے ہے کہ آپ دنیا میں آئے تو ملے، آتے ہی نہیں تو کیا ملتے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ والدین ہی تو ہیں جو تمہارے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، تو دنیا میں آنے کی وجہ سے ہی تمہیں جو جو فضیلتیں ملی ساری کی ساری تمہارے والدین کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو والدین کی بڑی اہمیت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہت ہی آپ سمجھیں کہ نالائق اولاد ہے جو اس طرح بغض رکھے اور اس انداز کے کام کرے، اس کو اس چیز کو دور کرنا چاہیے۔ اچھا چند مثالیں بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ کسی کا دل میں خیال آتے ہی اس کو دل میں فوراً بوجھ محسوس کیا، نفرت پیدا ہو گئی، صحیح، پتہ نہیں یار کیا آ گیا، کوئی آپ کی کسی نے تذکرہ کیا تھا، فوراً دل میں بات پیدا ہو گئی، اور اگر کوئی نظر آ جائے تو پھر اب جو ہے وہ زیادہ ہی کچھ فیل ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا پھر کبھی ایسا موقع ہوا زبان سے دل سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے میں پیچھے نہ ہٹنا، کسی کی کوئی چیز آ گئی نا، موقع کی دیر تھی، وہ آپ کو مل گیا اور وہ ملا تو بس صحیح ہے۔ اسی طرح ملاقات پر روکھے پن وغیرہ کا مظاہرہ کرنا، جیلسی ہونا وغیرہ، جہاں موقع ملے اس کی عزت خراب کرنا، اہم بات سمجھ لیں ان سب مثالوں میں۔ یہ صورتیں اسی وقت گناہوں برا کینہ ہے کہ جب کہ کوئی شرعی وجہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور شرعی وجہ ہو تو یہ کینہ گناہ نہیں ہے، جس کی مثال ہم نے بتا دی، دینی طور پر نظریات کا غلط ہونا، اسی طرح ظلم کرنا وغیرہ، یہ گناہ نہیں ہے، مگر جس پر ظلم ہوا اس کو یہی کہا جائے گا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ سبحان اللہ، ایک بات اور سمجھے، آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مجھ میں کینہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ دوسرے سے چیک کرو تم میں کینہ ہے یا نہیں ہے، یہ اہم بات ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یار آپ ایسا تو نہیں کرتے، یہ بات پائی جائے تو اس کا مطلب یہ، ہم دوسرے کو چیک کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائی جان، نہ آپ ڈاکٹر ہیں، نہ آپ سرجن ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی سرجری کے لیے آیا ہوا ہے، آپ ایک پیشنٹ ہیں۔ پیشنٹ کا کام جو ہوتا ہے نا، وہ مثال کے طور پر ہاسپٹل میں جا کر وہ آگے جا کر انسٹرکشنز دینا شروع نہیں کر دیتا کہ اس طرح علاج کرو۔ پیشنٹ آ کر اپنا سمٹم تو بتائے گا، مجھ میں یہی پایا جا رہا ہے، کھانا یوں ہضم نہیں ہو رہا، پھیپڑے میں یہ درد ہو رہا ہے، گردے میں یوں ہو رہا ہے، تو مریض کا جو کام ہے نا وہ کرنا چاہیے، اپنے کو دیکھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لیں، سرجن نہیں بنے۔ جی ہاں، کسی شخص کا رتبہ ہے، آپ کو پتا ہے، ایج بڑی ہے، پھر بھی اس سے آگے عاجزی نہ کرنا، نرم نہ ہونا، یہ علامت ہے کینے کی۔ یعنی ایک شخص کو مقام ہے، منصب ہے، تو بندے کو اس مقام منصب، امام صاحب ہے، عالم صاحب ہے، تو عاجزی سے، نرمی سے اس کے رتبے کے مطابق ملا جائے گا۔ اگر رتبے کے مطابق نہیں ملتا تو یہ ایک سائن ہے، یہ ایک علامت ہے کینے کی۔ مگر میں نے پہلے بتایا ہے، یہ لیبارٹری کا ٹیسٹ آپ کی پرسنل لیب ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کرنا ہے۔ آپ ڈاکٹر سرجن بن کر یہ نہیں بولیں گے کہ میں بزرگ ہوں، میں عالی جناب، عالی مرتبت ہوں، یہ جناب آئے اور مجھ سے عاجزی نہیں کی تو ان میں کینے کی علامت پائی گئی۔ سر، یہ آپ کے ڈومین میں نہیں آتی بات، آپ کا کام اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسروں کو دیکھنا نہیں ہے۔ دینی طور پر تو آپ نے مثال دی کہ ایک رتبے والا ہے، اس کے آگے آپ جو ہے وہ عاجزی نہیں کر رہے، تو ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ میں کینہ۔ اسے دنیاوی طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ جو منصب والا ہے، آپ جہاں منصب جاب والے کر رہے کو، ہیں، جی جاب آپ کرنے، اس کے آگے جو اکڑے جا رہے ہیں باس کے آگے بلا وجہ میں، ہاں باس کے آگے اکڑیں گے تو زیادہ نہیں چلیں گے، اس لیے لوگ زیادہ نہیں اکڑتے اسی جگہ اس طرح کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں نا اس میں اکڑتے ہیں۔ باس کے پاس جو ہے وہ اکڑ کو نکالنے کے لیے نوٹوں کی جو ہے وہ کافی ہوتی ہے کہ بھائی یہاں سے نوٹ ملنے، تو وہ اکڑ کو نرمی کی طرف لے جاتی ہے، وہ والی چیز۔ ہاں، بڑے بھائی کی مثال جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اس کو وہ رسپیکٹ دینے کو تیار نہیں ہے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ نارمل بڑے بھائی کے معاملے میں یہ چیز کم ہے ہمارے معاشرے میں، بعض بہت عزت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بات ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بیان کریں کہ بندہ کینے کی طرف جاتا ہے کہ وہ ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے بندہ کینے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پہ، ایک ہوتا ہے بیماری،
اس کے لیے دوا کرنا. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ بندے کا اس چیز کے احتیاط کرنا, ان اسباب کو, ان ریزنز کو ختم کرنا کہ صحیح. جو بیماری کر رہے ہیں وہ کیا ہوا. ریزنز پتہ ہوں گے تو ختم پھر کرنے کی طرف جائے گا آدمی. کھانسی ہوئی تھی, 2 گلاس کولڈ ڈرنک پی تھی, پوری لیٹر نہیں پی تھی, آئس کریم پوری نہیں کھائی تھی, 2-3 بس 2-3 تھوڑے سے ٹیسٹ کیا تھا, زیادہ نہیں تھا. ہاں وہ مطلب وہ برگر تو نہیں کھایا تھا, بس فرینچ فرائز تھے تلے ہوئے, وہی کھا لیے تھے. اس میں مسالے زیادہ نہیں ڈالے تھے, بس تھوڑا سا نمک تیز ڈال دیا تھا. پھر یہی بات ہوگی, ڈاکٹر بھی کہے گا دوائی تو کھانسی کی دی تھی, نیکسٹ ٹائم نمونیے کی دوائی کے لیے ریڈی ہوں میں. تو اب وہ چیز یہی ہے کہ جب اسباب, جب ریزن سارے آپ کے پاس ہیں, تو اب ورس کم ٹو ورس ہوگا کیا, نتیجہ کیا کہ آپ دوائی تو کھا رہے ہیں مگر بے احتیاطیاں بھی کر رہے ہیں, نزلہ بھی ہو رہا ہے, کھانسی بھی ہو رہی ہے, دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو اب یہ والی چیزیں اسی وقت ہیں کہ جب آپ دوائی کے ساتھ احتیاط کریں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ سکیں گے. تو اہم چیز یہ ہے, کینہ جو ہوتا ہے نارمل, یہ رزلٹ جو ہے نا کینہ اصل یہ ہے غصے کا رزلٹ. ایک شخص کو غصہ آ گیا, چھوٹے پر آیا تو کیا کرے گا, 2 لگا دے گا, 2 لگائے گا نا, اور موڈ ہو گیا تو 4 بھی ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری طرف آ جائیں, غصہ آ گیا باس پر, بگ باس پر, نہیں ایسا غصہ نہیں آتا. ایسا غصہ آتا ہے, غصہ آتا ہے, وہ ادھر رہ جاتا ہے, ادھر ہی رہ جاتا ہے نا. جب ادھر رہتا ہے نا تو وہ پورا غصہ کینے کی شکل میں دل میں جمع ہوتا ہے. اچھا, جو غصہ یہاں رہ گیا تھا, جو جملے آ رہے تھے سننے کے بعد کہ جواب میں یہ کہوں, وہ ادھر آ جاتا ہے, وہ ادھر جمع ہو گئے. بعض اوقات ہو سکتا ہے ذہن میں ہو کہ بھائی مجھے کیا پڑی کسی کے دل میں کینہ رکھوں, میں کسی سے نہیں جلتا, کسی کی دشمنی میرے دل میں نہیں ہے. ذرا غور کر لیجئے گا جو باتیں بیان ہو رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمیں بھی ضروری پڑ جائے اس لیبارٹری کا جو حضرت نے بیان کی ہے, وہ لیبارٹری ذرا لگا کے دیکھیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے بہت سارا بیٹھا ہوا. وہ لیبارٹری بھی علم حاصل کرنے پر ہوگی, اس کے لیے اتنا علم ہو کہ آپ اس لیب کو چلا سکیں. یہ باطنی علوم ہوں یا ظاہری گناہوں کا معاملہ ہو, جب تک نالج نہیں ہوگی آپ اس بات کو نہیں. مزید ڈیٹیلز کے لیے کوئی کتاب وغیرہ؟ جی بغض و کینہ کتاب بھی ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک سبب جو ہے وہ بدگمانی بھی ہے, یعنی بس وہ دلیل تو ہمارے پاس نہیں تھی, ہم نے ذہن بنا لیا یار یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, اور بس دل میں لے کر بیٹھ گئے. یہ ایک چیز ہے. یعنی مجھے لگ رہا تھا کہ میری پروموشن ہونے والی ہے اور وہ نہیں ہوئی, تو اب میں نے اس میں سوچ لیا یہ فلاں کلیگ ہے نا, یہ اس کا لگ رہا ہے اس نے اس طرح کچھ چکر چلایا ہے اور اس لیے میری پروموشن نہیں ہوئی, تو یہ بڑا برا, اب دل میں دشمنی اس سے ہاں کوئی دلیل ہے نہیں, آپ دلیل نہیں ہے, ہمیں بس لگ رہا ہے کہ اس نے لگ ہی کیا رہا ہے. ہوگا. اب آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کے دل کو ہی کچھ لگ رہا ہے, آپ ہی کو نقصان ہو رہا ہے. کینہ والا خود ہی جلتا رہتا ہے. اچھا سامنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کینہ آپ نے کیا, جل آپ رہے ہیں, بھن آپ رہے ہیں, کباب آپ بن رہے ہیں, اور ہو کچھ کا کچھ رہا ہے. اس میں ایک وجہ ہوتی ہے ہنسی مذاق کی, جو بیجا ہنستے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اللہ پاک سے ڈرو اور مذاق سے بچو, کیونکہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے. بھئی مذاق جس کا اڑایا جاتا ہے, صحیح دیکھیں ہمیشہ جب مذاق والا ایک ماحول بنتا ہے نا, ایک پارٹی ایسی ہوتی ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے, بالکل, ایک پارٹی اس کا رپلائی کرتی رہتی ہے, کچھ کرتی ہے, تھوڑے اس کو بےعزت کر رہی ہوتی ہے, مگر جب زیادہ بےعزت ہوتی ہے اور دوسری پارٹی کو, پارٹی بی کو سمجھ میں آتا ہے کہ پارٹی اے اسٹرانگ ہے, میں خاموش تو کرا نہیں سکا, چپ ہو جاتا ہے. تو اب وہ وہی بات ہو گئی نا کہ ایک طرف باس کے کچھ نہیں کر سکا, ایک طرف جو مقابلہ کیا تھا, جو پارٹی تھی وہ اسٹرانگ تھی, اس نے عزت زیادہ خراب کر دی. جب خراب کر دی تو دل خراب ہو گیا, دل خراب ہو گیا, کینہ بیٹھ گیا. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں میں توجہ دلانا چاہوں گا, یہ ہماری گیدرنگز, دوستیاں, بھائی آپس میں دوستی ہے, گیدرنگ ہے, بہت ایک دوسرے کے جگری ہیں, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے ان کے آپس میں یہ کینے بیٹھ جاتے ہیں. اور وجہ کیا ہے, یہ جو ابھی قول بیان ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, کہ آپس میں دوستی. اب ہوتا کیا, جیسے رکن شورا نے بھی مثال دی کہ جناب وہ بیٹھے ہوئے, تفریح ہو رہی ہوتی ہے نا, اب اس تفریح میں کیا ہوتا ہے, ایک بعض اوقات پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, الگ ہو جاتا ہے, اور وہ 3 4 5 مل کے
پھر اس کی جناب اس سے تفریح لینا شروع ہوتے ہیں، اس پہ جوک، اس کی مذاق اڑانا، باتیں. اب وہ کی تھوڑی بہت کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے جب زیادہ اس پر یہ حاوی ہو جاتے ہیں تو دوستی بظاہر نہیں ختم ہوتی، لیکن دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ یار ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. یہ خفیہ طور پر دل میں بیٹھتا ہے، کوئی منہ پہ لکھا نہیں آ جاتا کہ جناب اب اس کے دل میں کینہ آ گیا ہے. تو یہاں ہمیں اس مذاق اور اس جو تفریح لینے والا عمل ہے نا، اس پر ذرا توجہ رکھنی چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ جی، کینے سے بچنے کی کوششیں بھی کرنی چاہیے، اور کینے سے بچنے کے لیے امیر سنت کا مدری گلدستہ بھی دیکھنا چاہیے. آپ کو کلپ دکھاتے ہیں ہم. کینہ یہ دل میں چھپی ہوئی دشمنی. اب اس میں بچنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں معلومات ہو کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں. مثلاً یہ کہ شب براعت میں بہت سارے گناہوں کی بخشش ہوگی، وہاں جن کی بخشش نہیں ہوگی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں بلا وجہ کسی مسلمان کا بغض و کینہ ہوگا، اس کو نہیں بخشا جائے گا. تو اس سے اس کینے کی ہلاکت خیزی اور بربادی کو سمجھا جا سکتا ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے کینہ نکالیں اور اس کی جگہ محبت پیدا کریں، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ کینہ نکل جائے. اگر کسی کے بارے میں بغض و کینہ ہے بھی تو اس کا کچھ بگاڑ تو سکیں گے نہیں، الٹا اپنی آخرت ہی بگڑے گی. اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں. اور ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھپا ہے کہ اس کا نام ہے بغض و کینہ. اس کے پیج کم و بیش 80 پیجز ہیں، تو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. یہ فرض علوم میں سے اس کا جاننا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو حضور سینہ بے کینہ کیسے بنے پھر؟ دیکھیں، کینے کے تعلق سے امیر سنت نے جو بیان کیا ہے اس کو سمجھیں. ہم نے بہت سارے مدعی پھول تو پہلے دیے ہیں. کینہ جو ہے نا وہ نفرت ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں صحیح. احترام مسلم اور محبت مسلم یہ بہت اہم چیز ہے. یعنی آپ ایک شخص کی کسی غلطی کی وجہ سے دل میں کینہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اچھا، اب اسی شخص کی اچھائیوں کی لسٹ بنائیں. صحیح. بھائی وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، یہ اچھائی ہے نا، دین میں یہ اچھائی ہے، اس کی دنیا کے اندر یہ اچھائی ہے. اچھا، مسلمان ہے، اس سے محبت کا حکم ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے محبت کی جائے گی، اس سے ایک تعلق ہے. آپ کا اس کا ایک تعلق ہے، ہر مسلمان کا دوسرے سے ایک کنیکشن ہے. بالکل. تو اب آپ کو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کیا کیا چیزیں، کوالٹیز کیا کیا ہیں، صحیح. آپ کوالٹیز کو کی طرف توجہ کریں گے تو آپ کی طرف سے ان کی جو یہ نیگیٹو چیزیں ہیں وہ آپ نیگیٹو فیلنگز بھی اور ان کے نیگیٹو اوصاف بھی، جو باتیں اس کی اپنی نیگیٹو ہیں، وہ چیزوں کے زیادہ ہی شاید آپ کو پلس نظر آ جائے. کیونکہ مسلمان ہونا ہی کئی طرح کا پلس ہے اس کا. یعنی جس کا بغض دل میں آ رہا ہے اس کی اچھائیوں پر ہم غور کریں. اس کی اچھائیوں پر غور کریں اور اس کی اچھائی کی وجہ سے اس کا احترام کریں اور اس سے محبت رکھیں تاکہ یہ چیز جو ہے مائنس ہو سکے، اس کو مائنس کیا جائے. اس میں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جو ہے کینہ رکھنے کی بنا پر جو مسائل اور پرابلمز پیدا ہو جاتی ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو امید ہے پھر بھی کینہ دور بالکل ہوگا. کہ بھائی بہنوں میں بعض اوقات کینے کی بنا پر جب یہ کینہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپس میں جو لڑائیاں اور بات بند اور آنا جانا بند، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. معاشرے کے اندر کئی مثالیں اس کی، ان مثالوں کو ذہن میں رکھیں گے تو خود ذہن بنے گا اس چیز سے بچنے کا. برادریاں، خاندان آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں. پھر اس میں جو اسباب ہیں، مثلاً کسی کے بغض و کینے کی وجہ مذاق مسخری ہے، سبب ختم کیا جائے. مال و دولت کی وجہ سے ہے، اس چیز کے بارے میں کہ اگر اس کو نعمت حاصل ہے، آپ کو حسد کے ساتھ بغض اور کینہ بھی چلا گیا ہے، تو آپ اس پر جو آپ کے پاس ہے اس پہ صبر کریں، جو اس کے پاس ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اپنے حق میں بھی دعا کریں. سبب کو بھی ختم کریں، ایک اس کے ان اوصاف کے مقابلے میں اچھائیوں کو کھڑا کریں، سبب کو دور کریں، اور کینے کی ہلاکت خیزیاں جو معاشرے پر اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے اس پر غور کریں تو آپ انشاءاللہ عز و جل اس نتیجے پر آ جائیں گے کہ کینے سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کتنے اچھی ہمارے اسلام مذہب کی تعلیمات ہیں
کہ ہمارا دل ظاہری ایٹیٹیوڈ وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے کہ ہم نے کسی کو ایذا نہیں دینی، گالیاں نہیں دینی، تکلیف نہیں پہنچانی، ہمارے دل کے اندر بھی دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. اور خود دیکھیے، خود سوچئے کہ اگر ہمارا معاشرہ ایسا بنے، باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، جیسے شروع میں بھی بات ہوئی، باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی اپنے معاشرے میں لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو اس طرح کی برائیاں ہیں نا، دل میں بغض، کینہ، حسد، ان چیزوں کو ہم دور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ کھلنا اور مہکنا شروع ہو جائے گا. آئیے آخر میں ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ عز و جل و طفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، سب پر نزل رحمت فرما الہ العالمین. ہمارے دلوں کو پاکیزہ فرما الہ العالمین. کینہ مسلم سے ہمارے دل کو بچا الہ العالمین. ہمیں نیک بنا، اچھا بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، مسلمانوں کا احترام کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ذی رحم محرم رشتہ داروں سے الہ العالمین حسن سلوک کرنے اور ان کے کینے سے اپنے دل کو بچانے کی توفیق عطا فرما. ہم پر نصر رحمت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما.